بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان کیا ہے، ہمارے اندر کتنا ایمان باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کے بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں ایمانداروں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیات نمبر 256 میں فرماتا ہے، میرے رب کا حکم ہے، اللہ دوست رکھتا ہے ایمانداروں کو اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے۔ اب ایمان تو ایک ہے اور اس کی صفات دو ہیں۔ اب آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ ایماندار ہیں اور کون لوگ ایماندار تھے۔ تو اس کی جو ایمان کی صفات ہیں، ایک صفت ایمان مفصل ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، اور ایک صفت ایمان مجمل ہے جس کا تعلق اپنا دل سے ہے۔ صفت ایمان مفصل جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور خیر پر، شر پر، یعنی اس کی طرف سے خوشی غمی جو بھی آئے ان سب پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کیا۔ لیکن جب اس کے اوپر خوشی آئی تو اس نے قبول کی، اور جب سختی آئی تو چیخ و پکار کرنے لگا، اور وہ جو اس نے زبان سے اقرار کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب اقرار ختم ہوا تو ایمان بھی ناقص ہوا، تو ایسی حالت میں بندہ ناپاک ہو گیا، کیونکہ ایمانداری ہی پاکیزگی ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان عبادت کے لائق نہیں ہوتا، یہ اس لیے کہ اس نے بغیر مشاہدہ کے اقرار کیا تھا، اور بغیر مشاہدہ کے تسلی نہیں ہوتی۔ جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو مشاہدہ نہیں ہوگا۔ مشاہدہ کرنا دل کا کام ہے، نہ کہ زبان کا، کیونکہ زبان جو ہے وہ کلام رکھتی ہے اور دل مقام رکھتا ہے۔ ایمان اور کفر دو مقام ہیں۔ جب تک انسان مقام نہ بدلے، یعنی کفر کو نہ چھوڑے، تو روشنی کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایمان روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ بغیر روشنی کے مشاہدہ نہیں ہو سکتا، تو بس حالت بدلنا دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پیاسا پانی کے ساتھ کولی کرتا رہے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا، مطلب پانی کے ساتھ کولی کرتا رہے تو پانی کا کیا فائدہ، پانی وہاں تک نہ جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہے، تو پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور جب پانی زبان سے گزر کر وہاں جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہے تو پیاس ختم ہو جائے گی اور سارا جسم آرام پکڑ جائے گا۔ تو اس لیے ایمان اور یقین دل میں ہوتے ہیں، کیونکہ پورا جسم دل کے تابع ہے۔ جسمانی اعضاء کا حکمران دل ہے۔ جس چیز کو دل پسند نہیں کرتا اس کی طرف آنکھیں نہیں دیکھتی اور ہاتھ پاؤں اس کی طرف نہیں جاتے۔ دل میں ہی ہر چیز جنم لیتی ہے، اچھے اور برے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہر عبادت کا مقصود دل کی اصلاح کرنا ہے۔ جب دل سے غیر خیال اور باطل حرص و ہوا ختم ہو جائے گی تو دل آئینہ کی طرح صاف ہوگا، تو انسان کا سارا جسم پاک اور عبادت کے لائق ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ پاک ہے تو سارا جسم پاک ہے، اگر وہ نجس ہے تو سارا جسم نجس ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ ٹکڑا دل ہے۔ جب دل پاک ہوگا تو انسان عبادت کے لائق ہے۔ بس دل کی ناپاکی کی حالت میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو فریب دینا ہے۔ تو اے عزیز، جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے دل کی حالت کو بدلنے اور اس کو پاک رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں تو پھر انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب پوری زندگی کی بنیاد اور پوری زندگی کا مقصد دل کی اصلاح کرنا ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک کا فرمان ہے، یہ فرمان ذرا غور سے سننا۔ حدیث پاک میں حضور پاک کا فرمان ہے، ہر چیز کے لیے سیکل ہوتی ہے، دل کی سیکل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن ذکر کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ یہ تیرے جو حواس خمسہ باطل یعنی فانی دنیا کی طرف مائل ہیں ان کی بندش کر کے ان کی بندش کی جائے۔ وہ جو غیر دلیل اور وہمات پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے اور اسرار الہی ظاہر ہوں گے،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ تو اگر ہم ان باتوں پہ ذرا غور کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ضرور مہربانی ہوگی اور قرب حق نصیب ہوگا۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔